جس کی آج مجھے اور آپ سب کو ضرورت. تو ہم زبور 51 سام 51 پرانا عہد نامہ صفحہ نمبر 556. یہ مہربانی سے جن کے پاس بائبلیں ہیں جن کے سامنے ہے یہ زبور ہم سب مل کر یہ کنفیشن کریں گے کیونکہ یہ خدا کا کلام کہتا ہے کہ ہم سب کے سب خطا کرتے. تو یہ سب مل کر مہربانی سے یہ تلاوت کریں میرے ساتھ ہم سب. اے خدا اپنی شفقت کے مطابق مجھ پر رحم کر، اپنی رحمت کی کثرت کے مطابق میری خطائیں مٹا دے، میری بدی کو مجھ سے دھو ڈال اور میرے گناہ سے مجھے پاک کر، کیونکہ میں اپنی خطاؤں کو مانتا ہوں اور میرا گناہ ہمیشہ میرے سامنے ہے. میں نے فقط تیرا ہی گناہ کیا ہے اور وہ کام کیا ہے جو تیری نظر میں برا، تاکہ تو اپنی باتوں میں راست ٹھہرے اور اپنی عدالت میں بے عیب رہے. دیکھ میں نے بدی میں صورت پکڑی اور میں گناہ کی حالت میں ماں کے پیٹ میں پڑا. دیکھ تو باطن کی سچائی پسند کرتا ہے اور باطن ہی کو مجھے دانائی سکھائے گا. زوفے سے مجھے صاف کر تو میں پاک ہوں گا، مجھے دھو اور میں برف سے زیادہ سفید ہوں گا. مجھے خوشی اور قربی کی خبر سنا تاکہ وہ ہڈیاں جو تم نے توڑ ڈالی ہیں شادمان ہو. گناہوں کی طرف سے اپنا منہ پھیر لے اور میری سب بدکاری مٹا ڈال. اے خدا میرے اندر پاک دل پیدا کر اور میرے باطن میں اثر نو مستقیم روح ڈال. مجھے اپنے حضور سے خارج نہ کر اور اپنی پاک روح کو مجھ سے جدا نہ کر. اپنی نجات کی شادمانی مجھے پھر عنایت کر اور مستقل روح سے مجھے سنبھال. تب میں خطا کاروں کو تیری راہیں سکھاؤں گا اور گناہگار تیری طرف رجوع کریں گے. اے خدا اے میرے نجات بخش خدا مجھے خون کے جرم سے چھڑا. تو میری زبان سے تیری صداقت کا گیت گائے گی. اے خدا میرے ہونٹوں کو کھول دے تو میرے منہ سے تیری ستائش نکلے گی. کیونکہ قربانی نے تیری خوشنودی دی ورنہ میں دیکھا سوکھی قربانی سے تجھے کچھ خوشی نہیں. شکستہ روح خدا کی قربانی. اے خدا تو شکستہ اور خستہ دل کو غفیر نہ جانے گا. اپنے کرم سے صہیون کے ساتھ بھلائی کر یروشلم کی فصیل کو تعمیر کر. تب تو صداقت کی قربانی ہو اور خوف کی قربانی اور پوری سوچتی قربانی سے خوش ہوگا اور وہ تیرے مذبح پر بچنے چڑھائیں گے. خداوند کے زندہ پاک اور مقدس کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کی برکت ہو. اس کو زیادہ ایمفسائز کیا تو اس پر زیادہ زور دیا ہوتا ہے. تو خدا کی محبت، شادمانی، سلامتی، یہ سب کچھ ہی یہ محبت بھی اور یہ شادمانی بھی اور یہ سلامتی بھی یہ خدا سے نکلتی ہے. خدا اس ساری یہ صفات کا منبع وہ محبت بھی ہے اور اس کی نجات کی شادمانی
جو اسی سے نکلتی، وہ اس کے ساتھ پیوست رہنے سے یہ ساری باتیں ممکن ہوتی۔ اور خدا یسوع مسیح کا یہ فرمان بڑا کلیئر کہ مجھ سے جدا ہو کر تم کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ تو پہلی بات جو ایک چیلنج، ایک فوڈ فار تھاٹ یا چیلنج آپ کو سال کے آخر میں، یہاں داؤد کا مزمور ہے، اور اس کا چھوٹا سا انٹروڈکشن لکھا ہے جب کس وقت یہ زبور یہ اس نے کہا، یہ کب خدا نے کے سامنے وہ گڑ گڑایا کہ اے خدا اپنی شفقت کی کثرت کے مطابق مجھ پر رحم کر۔ وہ خدا کی رحمت کا اور اس کی شفقت کا طلبگار۔ اگر میں کہوں کہ میں بڑا راست کر، یہ غلط ہے، ٹھیک ہے؟ کوئی بھی انسان راست باز نہیں ہے، راست باز ایک ہی ہے، اور وہ خدا یسوع مسیح ہے جو روح القدس کی قدرت سے پیدا ہوا، اور وہ روح القدس سے لوگوں کو بپتسمہ دیتا، اور اس کے علاوہ کوئی بھی راست باز نہیں۔ اب یہ خدا ابراہیم کے متعلق یہ لکھا ہے، پیدائش کی کتاب ہے، اور ابراہیم خدا پر ایمان لایا، ابراہیم خدا پر ایمان لایا، اور یہ اس کے حق میں راست بازی شمار کیا گیا۔ یہ وہ شمار کیے جاتے ہیں، ہم راست باز بن نہیں جاتے، ہم شمار کیے جاتے۔ راست باز صرف ایک خدا یسوع مسیح اور اس کی راست بازی کے وسیلہ سے اس میں ہو کر ہم خدا کی راست بازی کو پاتے۔ اور یہ سال کی آخری عبادت میں آپ کو چیلنج کرنا چاہتا ہوں، اگر آپ سمجھتے کہ یہ چیلنج خدا کے کلام کے مطابق آپ کے لیے ہے، یا کہیں نہ کہیں کوئی ایسی بات موجود ہے جو خدا کے اور آپ کے تعلق میں رکاوٹ کا باعث، جہاں خدا کے اور داؤد کے درمیان ایک رکاوٹ آ گئی، اور اس نے نجات کی شادمانی کھو دی، اور اس نے پاک کو اپنے سے جدا دیکھ رہا ہے کہ اے خدا اپنی نجات کی شادمانی مجھے پھر عنایت کر۔ اور یہ نئے سال کے آغاز میں میں آپ کو چیلنج دینا چاہتا ہوں خدا کے کلام میں۔ ہم نے خطائیں کی، ہم نے خدا کے حکموں کو نہیں مانا، یہ آپ یقین کر لیں کہ ہم نے نہیں مانا۔ ہم نے مثال کے طور پر خدا یسوع مسیح نے کہا یہ تو کوشش کریں کہ اب جب ہم خدا یسوع مسیح نے پہاڑی باز میں یہ کہا ہے، اور بھی بہت ساری باتیں، ایک بات تو یہ 8ویں آیت 5ویں بات کی، اور مبارک ہے وہ پاک دل، اب وہ خدا کو دیکھیں گے۔ ناممکن اس کے بغیر کہ آپ خدا کو، میں اور آپ خدا کو دیکھ سکیں۔ اگر آپ خدا کو دیکھنا چاہتے ہیں تو اے خدا میرے اندر پاک دل پیدا کر، اور اپنے پاک روح کو مجھ سے جدا نہ کر، اپنی نجات کی شادمانی مجھے پھر عنایت کر۔ یہ داؤد کا کنفیشن ہے، وہ کنفیس کرتا ہے، وہ یہ اقرار کرتا کہ ایک بدی میں نے صورت پکڑی اور میں گناہ کی حالت میں ماں کے پیٹ پہ پڑا، تو باطن کی سچائی کو صد کرتا، باطن بھی میں مجھے دانائی سکھائے گا۔ اور نئے سال کے اس آخری عبادت میں میں اور آپ خدا سے فریاد کریں، اس کے بغیر ہم خدا کو دیکھ نہیں سکتے، کیونکہ بڑی وضاحت خدا یسوع مسیح کی تعلیم میں۔ پہلی بات تو آپ یہ دعا کریں کہ اے خدا یسوع مسیح میں تیرا شاگرد بننا چاہتا ہوں، میں تیری شاگردہ بننا چاہتی ہوں۔ ٹھیک ہے جی، شاگرد اور ایماندار میں فرق ہے ذرا۔ اور خدا یسوع مسیح متی کے 28 آخر بالکل کہ کیا کہا خدا، تم ان باتوں کی تعلیم دو، پھر کیا، اور سب قوموں میں جاؤ اور شاگرد بناؤ کہ ایماندار بناؤ، شاگرد بناؤ، اور کیا کرو، اور پھر کیا آخر کنکلوڈ کیا کیسے خدا یسوع مسیح، اور میں دنیا کے آخر تک تمہارے ساتھ ہوں۔ ہاللیلویا۔
शागिर्दियत की भूख और प्यास और पाकीज़गी दल, ये आपके लिए और मेरे लिए ये साल की आखिरी इबादत में चैलेंज। ऐ खुदा मेरे अंदर पाक दिल पैदा कर ताकि मैं तुझे देख सकूं, मैं देख सकूं, क्योंकि इसके बगैर नामुमकिन खुदा को देखना। ये खुदा यीशु मसीह की तालीम। और ये बात याद रखिए, जब हम खुदा के कलाम को अब ये ज़बूर 138 की दूसरी आयत का दूसरा हिस्सा है, तूने अपने कलाम को अपने हर नाम से ज़्यादा अज़मत दी है। और फिर यूहन्ना के इंजीली बयान का पहला भाग, और कलाम मुजस्सम हुआ, और कलाम मुजस्सम हुआ। और फिर अगर हम इब्रानियों के खत के पहले बाब में आगे पहली है, जो खुदा ने अगले ज़माना में नबियों की मार्फत हिस्सा में हिस्सा, तरह व तरह नबियों की मार्फत, लेकिन हमसे अखीर ज़माना में उसने अपने बेटे के वसीला जो मुजस्सम कलाम, हम क्या करते, खुदावंद यीशु मसीह ने कहा ऐब जोई ना कर। आज की हमारी सोसाइटी का, कलीसिया पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला ऐब जोई। अगर हम अपनी जिम्मेदारियों में रहे तो फिर ये मौका नहीं मिलता। अपनी जिम्मेदारियों को, कलीसिया की जिम्मेदारी, खानदानी, ये बात खुदावंद यीशु मसीह ने ये कहा है कि मैं कह रहा हूँ कि खुदावंद यीशु मैं याद करवा रहा हूँ कि चैलेंज कर रहा हूँ साल में ऐप जो ना करो, तुम्हारी भी ऐप नहीं की जाएगी। और जब हम ये करते हैं, इसका मतलब खुदावंद यीशु मसीह को और खुदावंद के कलाम को, जिसे उसने अपने नाम से हर से ज़्यादा अज़मत दी, उसको रिजेक्ट करते, उसको रद्द करते, तो उसका नतीजा क्या है? बरकत मिलेगी हमें, हमारे अंदर खुदा की मोहब्बत, हमारे अंदर वो निजात की शादमानी फिर मौजूद होगी। क्या वो सलामती जिसके हम मुतलाशी रहते, क्या वो सलामती का तजर्बा हम अपनी ज़िंदगी में और अपने खानदानों की ज़िंदगी में ये कर सकेंगे? इसलिए खुदावंद यीशु मसीह को, उसके कलाम को रिजेक्ट करते हैं। जब हम उसकी तालीम को रिजेक्ट करते, उसके कलाम को रिजेक्ट करते, तो ये चैलेंज करना चाहता हूँ आज साल के आखिर में हम सब मिलकर ये दुआ करें। कौन कौन है जो खुदा को देखना चाहता है? कौन कौन खुदा को देखना चाहता है? उसके लिए ये है खुदावंद यीशु मसीह की तालीम, ये है मुबारक है वो पाक दिल, बुरे मंसूबे बनाने वाले दिल नहीं, लग बोले करने वाले दिल नहीं, बल्कि मुबारक है वो पाक दिल है, क्योंकि वो खुदा को देखेंगे। और योएल नबी की किताब पे चले जाए दूसरे बाब में, और मैं तुम्हें आखिरी दिनों में क्या करूँगा, अपने रूह में से तुम पर नाज़िल करूँगा, और तुम्हारे अंदर से संगीन दिल को निकाल दूंगा और गोश्तीन दिल तुम्हें दूंगा, और नई रूह तुम्हारे बातन में डालूंगा। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज़ गॉड, हालेलुया। और पाप जो अपने रूह को डालना चाहता है, वो आपके दिल को नया कर देना चाहता है, आप खुदा को देख सके। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। हाँ, आप देखिए जरा कौन कौन खुदा को देखना चाहता है। आज हम सब मिलकर ये कहें, ऐ खुदा, ऐ खुदा, ऐ खुदा मेरे अंदर पाक दिल पैदा कर, और अपने पाक रूह को मुझसे जुदा ना कर, और अपने निजात की शादमानी मुझे अनायत कर। ये हमारी दुआ है। खुदावंद तेरे सामने तेरे लोगों की, मैं सारे तेरे लोगों के तेरी कलीसिया के साथ मिलकर ये मदद करता हूँ, हमारे अंदर पाक दिल पैदा कर, और अपने पाक रूह को हमसे जुदा न कर, और अपनी निजात की शादमानी जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बात चाहता है, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है ज़मीन पर भी हो। हमारे दोस्त की रोटी आज हमें बख्श दे, जिस तरह हम अपने कसूरों को माफ़ करते हैं, तो भी हमारे कसूर हमें माफ़ कर, हमें आज़माइश में न पड़ने दे, बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाह
قدرت اور جلال ہمیشہ تیرے ہی ہے. آمین. خدا تجھے برکت دے, تجھے محفوظ رکھے. خدا اپنے چہرہ تجھ پر جلوہ کا فرمائے, تجھ پر مہربان رہے. خدا تیری طرف پر تجھے سلامتی بخشے. ہمارے خدا یسوع مسیح کا فضل, خدا باپ کی محبت, پاک روح کی رفاقت اور شراکت حاضر جماعت کے ساتھ, آپ کے خاندانوں کے ساتھ اور دنیا کے کل مخلصین کے ساتھ اب سے ابد تک رہے ہوں. خدا باپ, خدا بیٹی اور خدا پاک کے نام کے وسیلہ سے.